بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم. حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے. فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء، لہذا اللہ تم سے اپنے ذمہ کے متعلق کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے ذمہ کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ کے ذمے کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے مطالبہ کرے گا یہ کیوں کیا تھا. یعنی جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اب اسے کسی بھی انداز سے کوئی تنگ کرے، ایذا تکلیف پہنچائے، ایسے بندے کو زبانی، کلامی یا عملی طور پر ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچائے گا تو اس نے اللہ کے ذمہ کو توڑنے کی کوشش کی، پھر اللہ خود اس سے پوچھے گا. تو جس سے اللہ تعالیٰ پھر خود پوچھ لے اپنے ذمہ کے متعلق، فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، تو پھر جسے اللہ اپنے ذمے کے متعلق جس سے مطالبہ کر لے يُدْرِكُهُ، اسے پکڑ لے گا. ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پھر اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے. بڑے لطیفانہ پیرائے میں بات سمجھاتی ہے کہ پہلے تو یہ بات سمجھاتی تھی کہ المسلم کامل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. المسلم کامل مسلمان وہ ہے. تو یہ تو پہلے بات سمجھاتی، پھر تھوڑا سا کھول کے سمجھایا کہ ایک بندہ مسلمان ہے اور پھر صبح کی نماز پڑھ لی اس نے نا، اب وہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت اور ذمہ میں آ گیا. اسے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، کیونکہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے ذمہ کو توڑنے کی کوشش کرنا. جو اس طرح کا کام کرے گا اللہ رب العزت پھر اس سے مطالبہ کرے گا تم نے ایسی حرکت کیوں کی. تو جس سے اللہ نے بھی یہ مطالبہ کر لیا نا وہ پکڑا گیا، تو جو پکڑا گیا اللہ کی گرفت میں آ گیا اسے تو اللہ سیدھا جو ہے وہ جہنم کی آگ میں اوندے منہ ڈالے گا. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری ایذا سے، تکلیف سے، میرے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو یہ اپنی دعاؤں میں رکھنا چاہیے، یا اللہ میرے شر سے دوسروں کو بچا، دوسروں کے شر سے مجھے بچا. یہ دعا انسان کو رکھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی ایذا سے بھی، شر سے محفوظ رکھے اور اپنے شر سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ عمل کرنے کی توفیق